ہوتے تھے, افطار میں کہیں ہوتے تھے, ہر جگہ مل رہے تھے, ہر جگہ ملاقات ہوتی. کچھ کہنا چاہ رہی ہیں جویریہ؟ کل کی بات ہے, وہ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ آئے تھے, دونوں بچے یہاں بیٹھے تھے, میں برابر میں بیٹھی تھی. جیسے ہی فرحان بھائی آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے دونوں چھوٹے بیٹے ہیں, یہ میری سب سے بڑی بیٹی ہے. ہم سب یقینی طور پہ بہت زیادہ سوگوار ہیں اس سانحے پر اور اس حادثے پر, لیکن آپ لوگ جو کہ ان کے اتنے ساتھ رہے ہیں, آپ لوگوں کو یقینی طور پر اس کا دکھ اور اس کی تکلیف بہت زیادہ ہے, اس لیے کہ آپ لوگ تو سالہ سال سے ایک دوسرے کے ساتھ ایک فیملی کی طرح سے سارے لوگ کام کر رہے تھے. اور میں صبح سے انتظار کر رہی تھی کہ اب آئیں گے امجد بھائی تو میرا سیگمنٹ شروع ہوگا. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے, صرف خبر آ جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حوصلہ دے اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو بھی حوصلہ دے, اور اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا کرے. جانے والے تو نہیں آ سکتے, لیکن یہ ایک ساتھی کی کیفیت ہے جو کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, اور یہاں پہ ہر شخص جو کہ کیمرے کے پیچھے ہے, گیٹ پہ موجود ہے, گاڑی والے ہیں, کھانے والے ہیں, ہماری ساری ٹیم کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب بہت زیادہ تکلیف میں اور دکھ کی اس وقت حالت میں ہے. سو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس ظالم نے بھی یہ کارروائی کی ہے اس نے کتنے لوگوں کو سوگوار کیا اور کتنے لوگوں کو اذیت اور تکلیف دی ہے. اور آپ بھی ریحان صاحب, جب ٹرانسمیشن شروع ہوتی ہے 2 بجے سے, یقین جانے جب تک امجد بھائی نہیں آتے تھے نا تو ہمارا بس وہ رونق ہمیں سونا سونا لگتا تھا. جب امجد بھائی آ جاتے تھے, کوئی نعت شریف پڑھ رہا ہے تو اس میں ایک عجیب سی ایک رونق سی ہم محسوس کرتے تھے کہ امجد بھائی واقعی اب پتہ چلتا ہے کہ وہ جو جب آتے تھے, جو ساتھ پڑھتے تھے اور ہاتھ اٹھا کے ان کا جھومنا, اور بڑا ایک کیف بنتا تھا. کبھی کسی کچھ سے مذاق کر رہے ہیں, اور کبھی میں نے ان کو غصے میں نہیں دیکھا, ہر وقت مسکراتے ہوئے, ہر ایک سے پیار, ہر ایک سے محبت. ابھی افطار سے پہلے میں دعا میں کراتا تھا وہاں دعا, تو کل مجھے کہنے لگے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آج کچھ پڑھوں, تو کل ہی انہوں نے پڑھا ہے اے سبز گنبد والے, اس میں وہ شعر کہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جان میں. اور وہ افطار کا وقت تھا, اور حقیقت میں کہتے ہیں افطار کے وقت مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. افطار میں انہوں نے یہاں پڑھا, سحری میں کہیں اور پڑھا, کیوں ان کی زبان پہ بار بار. علامہ صاحب کا حکم ہے کہ میں وہ شعر پڑھ دیتا ہوں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا, یا در پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا, یا در پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشین دل کے پردے میرا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اور میں قبر اندھیری میں
جانا میرے آقا روشن میری تربت کو، اے نور خدا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ معلوم ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ہم مسلمان ہیں، یقین رکھتے ہیں، اگر فاتحہ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، اور میں چاہ رہی ہوں کہ آپ دعا کر، ویسے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے گا، لیکن دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور جو لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ بھی، کیونکہ مجھے یقین ہے مجھ سمیت ایسے جیسے کچھ اندر ٹھہر نہیں گیا ہوتا، نہ رو سک رہے ہیں، نہ ہنسا جا رہا ہے، نہ کچھ کھایا جا رہا ہے، نہ بولا جا رہا ہے، نہ بیٹھا جا رہا ہے، ایک عجیب جیسے گنگ ہو جاتا ہے آدمی صدمے اس کی کیفیت سے۔ انشاءاللہ ہم افطار کے وقت اجتماعی دعا کرتے ہیں، جتنے بھی سننے والے دیکھنے والے امجد بھائی سے محبت کرنے والے جتنے بھی ہیں وہ آج دن بھر میں کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں، قرآن پاک جو آیت کریمہ یا ذکر یا کلمہ شریف درود شریف پڑھ کر ہمیں میسیج کر دیں تاکہ ہم آپ کو سب کا پڑھا ہوا انشاءاللہ شامل ثواب کریں گے۔ لیکن اس وقت ہم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں جو لوگ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں جہاں صرف کہیں۔ یہ کہوں گا کہ امجد ہر دل میں آج بھی بسا ہوا ہے، اس کی مسکراہٹ آج بھی زندہ ہے، اس کی محبت زندہ ہے، اس کی آواز زندہ ہے۔ میں پچھلے دنوں ڈیلس میں ہم ساتھ تھے تو ایک نکاح کی محفل تھی، میں نے کہا کہ امجد تم نے میری بچی کی شادی ہوگی تو اس میں بھی اسی طرح پڑھنا ہے۔ میں بولا ڈاکٹر صاحب آپ کا فری میں پڑھوں گا۔ اور ابھی چند سال قبل ہی مقبول صابری کے سوئم کو میں نے پڑھا تھا تو اس وقت اب کیا پتا تھا کہ امجد کا بھی پڑھنا ہوگا۔ ہاں جی، اور بالکل، لیکن دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے ہم، اور سب لوگ جو گھر میں بھی ہے، آپ لوگ بھی۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الموت وقنا عذاب القبر وقنا عذاب اليوم الميزان۔ یا اللہ یا رحم الدنیا والآخرہ، ہم گناہگار و سیاہکار تیری بارگاہ عالیہ متعالیہ میں حاضر ہیں۔ الہا تیری حمد و ثنا کو بیان کرتے ہوئے، تیری ستائش و تقدیس کے نغمے پڑھتے ہوئے، تیری عظمتوں کی بریائی کا اقرار و اعتراف کرتے ہوئے، تیری شان ستاری و غفاری پر ناز کرتے ہوئے، اور مولا تجھ سے تیری رحیمی تیری کریمی کا سوال کرتے ہوئے، اے رب العالمین یا ارحم الراحمین یا احکم الحاکمین یا احسن الخالقین، اے عیبوں کو چھپانے والے، اے گناہوں کو مٹانے والے، اے ہمارے زخموں پر مرہم رکھنے والے، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اور اے قبر میں جانے والوں کو اپنے حبیب کے دیدار سے ان کی قبروں کو پر نور کرنے والے رب، آج ہم گناہگار و سیاہکار تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر اے اللہ تیرے ایک نیک بندے تیرے حبیب کا ذکر کرنے والے امجد صابری شہید کے لیے 10 بدعا ہیں۔ اے رب کائنات ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، بس تیری بارگاہ میں ہاتھ بلند کر سکتے ہیں۔ اے رب کائنات وہ تیرا بندہ نہ جانے کتنے گھر چلاتا تھا، کتنے چولہے جلاتا تھا، سب سے چھپا کر نہ جانے کتنے بھوکوں کے پیٹ سے پتھر ہٹاتا تھا۔ اے رب کائنات آج وہ ہم میں نہیں ہے، ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تیری رحمتوں کا دامن تھام کر، تیری کریمی کا سوال کر کے، اے رب کائنات ہمارے بھائی امجد کو کروٹ کروٹ راحتیں عطا فرما۔
اے رب کائنات تیرے حبیب کا وعدہ تھا کہ قبر میں منکر نکیر جب سوال کریں گے تو اے رب کائنات جو مجھے پہچان لیتا ہے تو تیرے حبیب کا دیدار ہوتا ہے. تو اے رب کائنات ہم دعا کرتے ہیں کہ فرشتے بعد میں سوال کریں، پہلے تو امجد صابری کو اپنے حبیب کے دیدار پر نور کی لذت عطا فرما دے. اے رب کائنات اس کے پسماندگان کو صبر جمیل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے بچوں کو صبر عطا فرما. اے رب کائنات ان کی زوجہ کے سر سے وہ جو شوہر کا سایہ تھا وہ چھین لیا گیا. ظالمین نے، اشقیاء نے، درندوں نے، فسادیوں نے اپنی بربریت، فسطائیت، وحشت اور دہشت کا ایک بے ضرر انسان کا شکار کیا ہے جو پورے زمانوں کو ہنساتا تھا، جو ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع جلاتا تھا. اے رب کائنات وہ ہنستا ہوا چہرہ ہم سے چھین لیا ہے. ایسے تمام لوگ ان درندوں کو اے رب کائنات اپنے عذاب اور اپنے غیظ و غضب کا شکار فرما لے. آمین. اے رب کائنات ان درندوں سے مزید کسی امجد صابری کی حفاظت فرما لے. اے رب کائنات حکومت وقت کو ہوش اور اے رب کائنات غریبوں کے سر پہ بالخصوص امجد صابری کے لواحقین کے صبر کے سر پر اے اللہ انہیں صحیح معنوں میں ان کی کفالت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے رب کائنات آج عاشق کا جنازہ اٹھے گا، ہم سب کو اس کے جنازے میں حاضر ہو کر اے اللہ اس کی آخری آرام گاہ تک لے جانے کی توفیق عطا فرما. رب کائنات تیرا عجب قانون ہے، کیسے کیسے ہیرے جاتے ہیں، انہیں دفنا کرے اللہ ہم اس پر مٹی پھینکتے ہیں، پھر